میں ان امور کا ذکر کرنا چاہوں گا جن امور کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ باطل ہو جاتا ہے، روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ جن چیزوں سے روزہ ختم ہو جاتا ہے، روزہ باطل ہو جاتا ہے، وہ دو طرح کی ہیں۔ پہلے نمبر پہ وہ چیزیں جن سے روزہ بھی ٹوٹتا ہے، قضا بھی واجب ہوتی ہے اور کفارہ بھی پڑ جاتا ہے۔ کتنی چیزیں ہوئی میرے بھائیو؟ تین چیزیں، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ باطل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور دوسرے نمبر پہ قضا واجب ہوگی کہ اس کے بدلے میں روزہ بعد میں رکھنا پڑے گا، اور تیسرے نمبر پہ کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اور دوسرے نمبر پہ وہ چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے، قضا واجب ہوتی ہے لیکن کفارہ ان کے اوپر نہیں ہے۔ تو یہ دو طرح کی چیزیں ہو گئیں جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ تو پہلے نمبر پہ وہ چیز، وہ امر جس سے روزہ بھی ختم ہوتا ہے، قضا بھی واجب ہوتی ہے اور کفارہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ کیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزے کے وقت، یعنی طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کسی وقت ہم بستری کر لینا، اپنی بیگم سے جماع کر لینا، یہ وہ چیز ہے جس سے روزہ بھی ختم ہو جاتا ہے، قضا بھی واجب ہوتی ہے اور کفارہ بھی پڑتا ہے۔ اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ بخاری شریف میں بھی آتی ہے اور احادیث کی دیگر کتب میں بھی آتی ہے۔ فرماتے ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک آدمی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، ہلک تو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ بلکہ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ کہا احترقت، میں جل گیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، وما اہلکک، کس چیز نے تمہیں ہلاک کر دیا ہے، تباہ و برباد کر دیا ہے، کیا ہوا ہے؟ تو آدمی کہنے لگا، وقعت علی امرأتی وانا صائم، کہ روزے کی حالت میں نے اپنی بیگم سے ہم بستری کر لی ہے، جماع کر لیا ہے۔ میرے بھائیو، حدیث کو ابھی مکمل کروں گا، لیکن جتنی حدیث میں نے ذکر کی ہے اس کے اوپر ذرا غور کیجئے کہ صحابی نے کیا کہا، میں ہلاک ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا، ختم ہو گیا۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ صحابی کو کتنی ٹینشن تھی، کتنی پریشانی تھی گناہ کی۔ گناہ مجھ سے بھی ہوتے ہیں، آپ سے بھی ہوتے ہیں۔ کیا ہم اتنی ٹینشن لیتے ہیں؟ کیا گناہ ہونے پہ ہم یوں بے چین ہوتے ہیں جیسے یہ صحابی بے چین ہے؟ اور سچ فرمایا تھا جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے، جیسا کہ بخاری شریف میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں، ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ، وان الفاجر یرا ذنوبہ کذبابۃ او کذباب مر علی انفہ وقال بیدہ ہکذا۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ مومن جس کا دل زندہ ہوتا ہے، جس کا دل زنگ آلود نہیں ہوتا، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، جس مومن کو پتا ہوتا ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ جب گناہ کر لیتا ہے تو اتنا پریشان ہوتا ہے، اس قدر ٹینشن کا شکار ہوتا ہے کہ جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہو اور پہاڑ کے بارے میں بتا دیا گیا ہو کہ یہ بھی گرنے والا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی ایسے پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو جو گرنے والا ہو تو اس کا حال کیا ہوگا؟ دوسرے لفظوں میں وہ آدمی جسے بتا دیا جائے کہ تمہارے اوپر تلوار چلنے والی ہے، ابھی تمہیں قتل کر دیا جائے گا، پولیس اس کے دائیں بائیں کھڑی ہو، ہتھ کڑیاں اسے لگی ہوئی ہوں، اور وہ سارا منظر ہو جس منظر میں کسی کو قتل کیا جاتا ہے، تو اس آدمی کا کیا حال ہوگا؟ کیسے کانپ رہا ہوگا، کیسے ڈر رہا ہوگا، کیسے رو رہا ہوگا،
کیسے ٹینشن کا شکار ہوگا؟ فرمایا مسلمان جب گناہ کر لے وہ ایسے ہی ٹینشن کا شکار ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اگر گناہ کرنے کے بعد یہی حالت ہوتی ہے آپ کی میری، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ دل ابھی زندہ ہے۔ ورنہ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب فاسق و فاجر آدمی گناہ کرتا ہے تو اسے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اسے کوئی احساس نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا دل مردہ ہو چکا ہے، زنگ آلود ہو چکا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اس کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو کہیں بیٹھا ہوا ہو، اس کے ناک پہ مکھی بیٹھ جائے تو وہ کیا کرے گا؟ ہاتھ سے اشارہ کرے گا، مکھی اڑ جائے گی۔ کیا مکھی اڑنے کے بعد وہ مکھی کے بارے میں سوچے گا؟ کیوں آئی تھی، کدھر گئی، کیسے آئی، کب آئی تھی؟ کوئی اسے احساس بھی نہیں ہوگا کہ مکھی آئی تھی کہ نہیں آئی تھی۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں فاسق و فاجر آدمی، یعنی کہ وہ آدمی جس کا دل زنگ آلود ہو چکا ہو، جس کے دل پہ مہر لگ چکی ہو، جس کا دل مردہ ہو چکا ہو، وہ گناہ کرنے کے بعد ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو، گناہ ہو جانے کے بعد نیند نہ آنا، گناہ ہو جانے کے بعد بے چین رہنا، گناہ ہو جانے کے بعد ٹینشن کا شکار رہنا ایمان کی نشانی ہے، دل کے زندہ ہونے کی نشانی ہے۔ تو اس حدیث میں جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی جس نے رمضان کے دن میں اپنی بیگم سے ہم بستری کر لی تھی، جب نبی علیہ السلام کے پاس پہنچا تو کیا کہتا؟ ہلاک تو اللہ کے رسول، میں تباہ و برباد ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہے احترقت، تو میں جل گیا۔ اور تیسری روایت میں آتا ہے کہ جب وہ آدمی آیا اپنے چہرے کو نوچ رہا تھا، بالوں کو نوچ رہا تھا، اتنا وہ پریشان تھا گناہوں کی وجہ سے۔ تو نبی علیہ السلام نے جب پوچھا کہ کیا ہوا تو اس نے وضاحت کی، تو آپ نے کہا هل تجد رقبة تعتقها، کیا اللہ کی راہ میں ایک گردن کو، ایک غلام کو، ایک لونڈی کو آزاد کرنے کی طاقت رکھتے ہو؟ کہنے لگا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ میں یہ طاقت نہیں ہے، میں مالی لحاظ سے اتنا مضبوط نہیں ہوں کہ میں یہ کام کر سکوں۔ آپ نے پوچھا کہ کیا 2 مہینے مسلسل بغیر ناغے کے روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہو؟ کہنے لگا نہیں، یعنی جسمانی لحاظ سے میں اس بات کا متحمل نہیں ہوں کہ مسلسل 2 مہینے روزے رکھوں۔ یہ کفارہ بتا رہے ہیں نبی علیہ السلام کہ جو رمضان کے مہینے میں دن کے وقت روزے کی حالت میں بیگم سے ہم بستری کر بیٹھے تو اس کے اوپر سب سے پہلے کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں ایک غلام آزاد کرے، لونڈی آزاد کرے۔ اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے، ناغا نہیں کر سکتا۔ اگر 25 روزے رکھ لیے ہیں بغیر وجہ کے، بغیر شرعی عذر کے، ناغا ہو گیا، نئے سرے سے دوبارہ 2 مہینے کے روزے رکھنا ہوں گے۔ اگر 59 دن کے روزے رکھ لیے، 1 دن کا روزہ رہ گیا اور بغیر وجہ کے ناغا کر لیا، نئے سرے سے دوبارہ 2 مہینے کے روزے رکھنا ہوں گے۔ اسے پتا چلا رمضان کے مہینے میں روزے کے دوران بیگم سے ہم بستری کر لینا کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے، کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ لیکن یہ صحابی کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 مہینے مسلسل روزے نہیں رکھ سکتا، مجھ میں اس کی طاقت نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ کہا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ میں یہ طاقت بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، حدیث ابھی مکمل نہیں ہوئی، لیکن یہاں پہ رکیے، نبی علیہ السلام کا اخلاق دیکھیے۔ آپ اس صحابی سے کہتے ہیں بیٹھ جاؤ۔ اگر آج کل کا کوئی میرے جیسا مولوی ہوتا تو وہ اس کی بے عزتی کرتا کہ جب گناہ کیا تھا اس وقت بڑے شیر بن گئے تھے، اس وقت اللہ سے ڈرے نہیں، اور اب ہر بات میں نہیں نہیں کہہ رہے ہو۔ غلام آزاد کرنا ہے کہتے ہو طاقت نہیں ہے، 2 مہینے کے روزے رکھنے ہیں کہتے ہو طاقت نہیں ہے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا کہتے ہو طاقت نہیں ہے، پھر یہ گناہ کیا کیوں تھا؟ لیکن یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جن کے اخلاق کی گواہی رب العالمین نے دی ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ نبی علیہ السلام آپ کا اخلاق بہت بلند ہے۔ آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ نبی علیہ السلام
اگر آپ سخت دل ہوتے، سخت زبان ہوتے، تو یہ صحابہ کرام جو آپ کی خاطر جان دینے کے لیے تیار ہیں، آپ کی خاطر اپنا لہو بہانے کے لیے تیار ہیں، یہ کبھی بھی آپ کے ساتھ نہ رہتے بلکہ آپ کو چھوڑ کے دائیں بائیں چلے جاتے۔ لیکن یہ نبی علیہ السلام کا اخلاق تھا کہ صحابہ کرام آپ کی خاطر جان دینے کے لیے تیار رہتے تھے، آپ کے ایک حکم کے منتظر رہتے تھے، بلکہ آپ کے اشارہ ابرو کے منتظر رہا کرتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام اس صحابی سے کہہ رہے ہیں بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گیا۔ اب آگے مسئلہ بھی سنیے، حدیث بھی سنیے، اور نبی علیہ السلام کے عظیم اخلاق کا مزید ملاحظہ بھی کریں کہ تھوڑی دیر بعد کوئی آدمی آیا کھجوروں کا ٹوکرا لے کر اللہ کی راہ میں۔ نبی علیہ السلام نے کہا این السائل، وہ سوال کرنے والا کہاں گیا؟ این المحترق، وہ جو کہہ رہا تھا میں جل گیا، وہ جو کہہ رہا تھا میں ہلاک ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا، جس نے رمضان کے دن میں اپنی بیگم سے بسری کی تھی، جمع کیا تھا، کہاں گیا؟ وہ آدمی حاضر ہوا، کہنے لگا اللہ کے رسول میں موجود ہوں۔ فرمایا خذ ھذا، کھجوروں کا یہ ٹوکرا اٹھاؤ، فتصدق بھی، اور اسے فقیروں مسکینوں پہ تقسیم کر دو، صدقہ خیرات کر دو۔ نبی علیہ السلام اپنی طرف سے کھجوروں کا ٹوکرا دے رہے ہیں کہ تمہارے گناہ کا کفارہ بن جائے گا، یہ مدینہ کے فقیروں مسکینوں میں تقسیم کر دو، لے جاؤ۔ وہ آدمی آگے سے کہتا ہے اعلی افقر منی یا رسول اللہ، کن کو دوں، کن پہ تقسیم کروں؟ کیا اسے دوں جو مجھ سے زیادہ فقیر ہو، جو مجھ سے بڑھ کے مسکین ہو، جو مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہو؟ اگر یہ اصول ہے کہ میں اسے دوں جو مجھ سے زیادہ فقیر ہو، تو سن لیجئے فواللہ ما بین لابتیھا اہل بیت افقر من اہل بیتی، کہ مدینہ کے دو کناروں کے مابین، مدینہ کی سرحدوں کے درمیان کوئی ایسا گھر نہیں ہے جو میرے گھر سے زیادہ فقیر، مسکین اور ضرورت مند ہو۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جب اس صحابی سے یہ الفاظ سنے تو آپ مسکرائے، حتیٰ کہ آپ کے دانت واضح طور پہ نظر آنے لگے۔ کوئی اور ہوتا یہاں پہ مسکراتا نہیں بلکہ بے عزتی کرتا، ڈانٹتا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ گناہ کیا ہے اور ہر بات پہ کہتے ہو میں یہ کفارہ یہ بھی نہیں دے سکتا، وہ بھی نہیں دے سکتا، یہ بھی نہیں دے سکتا، اب میں اپنی طرف سے کھجوروں کا ٹوکرا دے رہا ہوں، وہ بھی چاہتے ہو کہ اپنے گھر میں لے جاؤں؟ لیکن نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ امام الانبیاء ہیں، یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کہتے ہیں اطعمہ اہلک، اگر یہ بات ہے تو کھجوروں کا ٹوکرا اٹھاؤ، اپنے گھر میں لے جاؤ، اپنے بچوں کو، بیگم کو کھلا دو۔ اس حدیث سے مجھے ایک اور حدیث یاد آ رہی ہے، اس سے بھی نبی علیہ السلام کے عظیم اخلاق کا پتہ چلتا ہے، جو مسلم شریف میں آتی ہے، جس میں معاویہ بن حکم سلمی کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، نماز کے دوران کسی کو چھینک آئی اور میں نے یرحمک اللہ کہہ دیا۔ چھینک آئے تو میرے بھائیو، جس کو چھینک آئے اسے کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ، کہ میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں۔ اور جو پاس کھڑا ہوگا جس نے الحمدللہ سنا ہے، چھینک کی آواز سنی ہے، وہ کیا کہے گا؟ یرحمک اللہ، کہ اللہ تمہارے اوپر رحمتیں نازل فرمائے۔ تو معاویہ بن حکم سلمی نے نماز کے دوران کہہ دیا یرحمک اللہ۔ اب نماز میں الحمدللہ تو کہہ سکتے ہیں کیونکہ نماز اللہ کی حمد و تسبیح کا نام ہے، لیکن یرحمک اللہ یہ گفتگو ہے، کیونکہ آپ کہتے ہیں اللہ تیرے اوپر رحمتیں نازل کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے گفتگو کر رہے ہیں، اور نماز میں گفتگو کی اجازت نہیں ہے۔ اب اس صحابی نے یرحمک اللہ کہہ دیا۔ کہتے ہیں صحابہ کرام سارے مجھے گھورنے لگے، تو میں نے نماز میں کہہ دیا کہ تمہیں کیا ہے، کیوں مجھے گھور رہے ہو، کیوں مجھے دیکھ رہے ہو؟ تو معاویہ بن حکم سلمی کہتے ہیں سارے صحابہ کرام اپنے ہاتھ اپنی رانوں پہ مارنے لگے، تو میں سمجھ گیا کہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ چپ ہو جاؤ، مجھے غصہ بڑا آیا لیکن میں چپ ہو گیا۔ کہتے ہیں نماز کے بعد نبی علیہ السلام نے مجھے بلایا، فبی ابی ہوا و امی، کہ میرے ماں باپ اللہ کے رسول علیہ السلام پہ قربان ہوں، ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ احسن تعلیما منہ، فواللہ ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی
معاویہ بن حکم سلمی کہتے ہیں میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ جب آپ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی تب بھی آپ سے بہتر ٹیچر میں نے کوئی نہیں دیکھا تھا، آپ سے بہتر معلم مدرس مربی میں نے کوئی نہیں دیکھا، اور جب آپ سے ملاقات ہوئی اس کے بعد بھی جب تک میں زندہ رہا آپ سے بہتر معلم مربی ٹیچر مدرس میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ اللہ کی قسم آپ نے مجھے ڈانٹا نہیں، آپ نے مجھے مارا نہیں، آپ نے مجھے گالی نہیں دی، آپ نے مجھے برا بلا نہیں کہا، بلکہ بڑے پیار و محبت سے کہا ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، کہ یہ نماز ہے، نماز میں گفتگو کرنا جائز نہیں ہے۔ انما هي التسبيح والتکبیر وقراءة القرآن، اپنے صحابی سے کہہ رہے ہیں کہ میرے صحابی نماز نام ہے اللہ کی تسبیح بیان کرنے کا، نماز نام ہے اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا، اللہ اکبر کہنے کا، نماز نام ہے قرآن پاک کی تلاوت کا۔ یہ ہے نبی علیہ السلام کا اخلاق۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام آپ کی دعوت کو جلدی قبول کر لیتے، آپ کی باتیں صحابہ کرام کے دلوں میں اترتی چلی جاتی، آپ کو وہ محنت نہ کرنا پڑتی جو بات کے لوگوں کو کرنا پڑ رہی ہے۔ یہ آپ کے اخلاق کا اثر تھا، آپ کے پیار و محبت کا اثر تھا۔ لیکن یہی نبی علیہ السلام جب گناہ کا معاملہ آتا، جب اللہ کا معاملہ آتا تو پھر غصے میں آ جایا کرتے تھے، اپنی ذات کا معاملہ آتا بڑے پیار و محبت سے پیش آتے۔ یہودی ایک دفعہ آپ کے پاس آئے، آ کے کیا کہا؟ السلام علیک۔ کیا مطلب ہے اس کا السلام علیک؟ تیرے اوپر موت ہو تو مر جائے، بددعا دی آپ کو۔ اور آج بھی ہمارے کئی بھائی السلام علیکم کہتے ہیں، اچھے انداز سے نہیں کہتے، اچھے انداز سے کہنا چاہیے، اچھی طرح واضح طور پہ کہنا چاہیے السلام علیکم۔ تو بہرحال انہوں نے ایسے کہا، جناب عائشہ پاس بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے سن لیا، وہ کیسے برداشت کرتی، انہوں نے آگے سے انہیں برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے جناب عائشہ کو چپ کروا دیا اور کہا عائشہ جس چیز میں نرمی ہو وہی چیز اچھی لگتی ہے، جس میں سختی ہو وہ اچھی نہیں لگتی۔ تو جناب عائشہ نے کہا اللہ کے رسول آپ نے سنا نہیں وہ کیا کہہ رہے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ تم نے یہ نہیں سنا میں نے آگے سے کیا کہا؟ میں نے بھی تو یہی کہا نا کہ جو مجھے کہہ رہے ہو وہی کچھ تمہارے لیے ہے۔ میں نے کہا وعلیکم، اور تو میں نے کچھ نہیں کہا۔ تو بہرحال میرے بھائیو نبی علیہ السلام یہودیوں کے معاملے میں بھی کتنے اخلاق کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ آپ جناب عائشہ کو روک رہے ہیں کہ انہیں برا بلا نہ کہو۔ تو میرے بھائیو حدیث میں بیان کر رہا تھا، یہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ جو رمضان کے روزے میں اپنی بیگم سے ہم بستری کر بیٹھے اس کے اوپر کیا ہے؟ نمبر 1 اس کا روزہ ختم، کیونکہ ابن ماجہ کی روایت میں ہے وصم یوما مکانا، اس کی جگہ پہ ایک اور روزہ رکھنا ہوگا، تو قضا دینی ہے اور کفارہ بھی ادا کرنا ہے۔ اور کفارہ ترتیب سے ہے، جو غلام آزاد کر سکتا ہے، جس کو غلام مل جائے وہ غلام آزاد کرے، جو اس کی طاقت نہیں رکھتا وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے، اور جو